پہلے نماز، اس کے بعد تمہارے معاملات رہیں گے. جس میں بہت گڑبڑ کر لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اجازت دیں گے شفاعت کرو، نماز پڑھتا تھا. کتنی بڑی فضیلت ہے اندازہ کرو نماز کی. صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 806 806 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گنہگار شخص کون ہے؟ جہنم میں پھینکا جائے گا، آگ نیچے سے اس کو کھاتے آئے گی، آگ کھائیں گی، اس کو کھا لیتے آئے گی اوپر تک، یہاں تک کہ اس کے چہرے تک پہنچ جائے گی، پیشانی کے قریب رہے گی، لیکن پیشانی پر سجدے کا نشان ہوگا، اور جس کی پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان ہے اللہ نے اس جگہ پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے. دو باتیں سمجھ میں آئی. اس حدیث سے کیا سمجھ میں آئے؟ کتنے باتیں؟ میرے جیسا جاہل دو باتیں سوچا، آپ لوگ تو علم والے ہیں، بہت کچھ سوچ سکتے ہیں انشاءاللہ. حدیث کہاں سے بولا؟ صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 806 806 بخاری. اچھا یہ فقہی مسئلہ بھی نہیں ہے اختلاف کرنے کو، ڈائریکٹ حدیث آخرت کے بارے میں ہے. اس سے دو چیزیں سمجھ میں آئی. کیا دو چیزیں سمجھ میں آئی؟ ایک، اگر انہیں نمازیں پورے بھی پڑھتے رہا، پیشانی پہ آ گیا اس کے نشان، لیکن دوسرے حرام کام کرا تو جہنم کا عذاب جس کو چاہے اللہ دے کر رہیں گے، کوئی اس کو اللہ سے اس دن نہیں بچا سکتا. جس کے اوپر آخری امید ہے وہ ہمارے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی خود حدیث سنا کے اس کے بارے میں سنا رہے ہیں. جس کے پیشانی پہ نماز کے نشان ہیں وہ جہنم میں جلے گا سوائے پیشانی کے، وہ جہنم میں جلے گی سوائے پیشانی کے. ایک چیز کیا سمجھ میں آ گئی؟ نمازیں پورے پڑھا لیکن دوسرے معاملات میں بڑے بڑے دوسرے گڑبڑ کر رہا تھا، جس کو چاہیں گے برابر سزا ملے گی، صرف یہ پیشانی کے پاس کچھ نہیں ہوگا. صحیح بول رہا ہوں غلط؟ دوسری چیز کیا ہے معلوم ہے؟ اب یہ سوچو، یہ حشر اس کا ہوا جو نماز تو پڑھتا تھا، جو نہیں پڑھتا اس کا کیا ہوگا سوچو. یہ تو اس کے بارے میں بول رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پیشانی پر نماز کی پابندی کی وجہ سے گٹھا آ گیا تھا. نہیں پڑھنے والے کو کیا ہوگا اس کے بعد سوچو، نماز چھوڑنے والے کو کیا ہوگا سوچو اس کے بعد آپ.